جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ جیل ہے؟ اس نے ٹشو پکڑتے ہوئے کہا، تم تباہی ہو اور مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ انہوں نے مجھے آنکھ ماری اور بولے، ایسا رسک لینا عقل مندی نہیں۔ انہوں نے مجھے ساتھ گھسیٹا اور بولے، کلاس شروع۔ انہوں نے شہد کی بوتل کو کھولا اور کچھ ڈراپس اپنے اوپر گرائے۔ ان کے انداز میں عجیب ہلچل تھی، مستی تھی۔ وہ بولے، مہینوں بعد ملو لیکن ایسا ملو کہ یہ یاد رہے اور ریشے ریشے تک نشہ چھا جائے۔ مجھے مساج کرو۔ تب تک جیل اپنا کام کرے گی۔ میں ان کی کہی بات ماننے لگا۔ جیسے جیسے وہ مجھے کہہ رہی تھی میں ویسے ویسے محبت کی برسات اور شرارتیں کر رہا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ مجھے سکھا رہی تھیں کہ عورت کو اپنی تحویل میں کس طرح لیا جاتا ہے۔ میں فضاؤں میں اڑ رہا تھا، میں پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کے بالوں تک محبت کی برسات کر رہا تھا، اور پھر انہوں نے شہد مجھ پر گرایا اور میرے قدموں پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے مجھے مختلف چیزیں سکھائیں اور یہ بھی بتایا کہ کون سی عورتیں جانوروں کی طرح برتاؤ پسند کرتی ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں۔ میرے سامنے میری فیورٹ چیز تھی، اور پھر جیسے جیسے وہ مجھے بتا رہی تھی ویسے ویسے میں ان سے شرارتیں کر رہا تھا، اور بالکل مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آج ہی اس کام میں انٹر ہوا ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا رخشی واقعی ایک استاد کی طرح مجھے سکھا رہی تھی۔ کچھ دیر شرارتیں کرنے کے بعد میں سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے جیسے میں محبت کی برسات کرنے لگا مانو ایک عجیب ہی پیل تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کسی نے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، جیسے گھوڑے کو چلانے کے لیے رسی سے اس کو مارا جاتا ہے، ویسے ہی میں نے رخشی کو چلانے کے لیے ایک جاندار تھپڑ لگایا اور وہ چیخ پڑی، اور اسی دوران میں نے اس کو ساتھ لگا لیا۔ مجھے بس اتنا سنائی دیا کہ وہ بولے، مر گئی۔ اس سے آگے مجھے کچھ یاد نہیں۔ مجھے میری پسندیدہ چیز مل گئی تھی اور میں دوسری دنیا میں دوڑنے لگا۔ اس کی بڑبڑاہٹ، اس کی سنانا ہے، اس کا اکسانا جیسے جلتی پر تیل ڈال رہا تھا، اور میں ریسی گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی تنگ گلی میں جا رہا ہوں۔ مجھے ایک شرارت سوجی۔ میں نے جلدی سے اس کو پٹخ کر سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا، اور اپنے ساتھ لگا کر پھر سے دوسری دنیا میں دوڑنے لگا۔ میں مسلسل اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا، اور وہ بھی مسلسل مجھے داد دے رہی تھی۔ میں بھی دوسری دنیا میں مسلسل دوڑا جا رہا تھا، اور کافی دیر بعد میں اس دنیا میں دوڑتا دوڑتا واپس آنے لگا۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا لیا۔ اف اف، ابھی تک لگ رہا ہے جیسے تم ابھی بھی ادھر ہی کھڑے ہو۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر میں تھا، اور میرے سرہانے ایک رقعہ پڑا ہوا تھا، لکھا تھا، بالی، گزشتہ رات میں نے مدتوں بعد سچا مزہ پایا، ابھی صبح تک جسم جیسے ٹوٹ رہا ہے۔ رخشی تم سے بہت خوش ہوئی۔ تم میرے تمام شاگردوں میں سے سب سے زیادہ ہونہار ہو، جس نے میرے لفظ لفظ کو سیکھا اور میرے سکھائے داؤ مجھی پر آزمائے۔
لیکن کیا ہے نارخشی کا دماغ ہی الٹا ہے، وہ کسی کی عادی نہیں بنتی ہے۔ مجھے تم نے اندر تک سیراب کیا، لیکن پھر بھی رخشی دوسری بار تمہیں ایسے نہیں ملے گی۔ سیشن تھا، کلاس تھی اور تمہارا سیشن ختم ہو چکا۔ میں یہاں سے سیدھا ملائیشیا جا رہی ہوں، واپس آؤں تو جانے تم کہاں ہو۔ تمہاری جوانی کا آغاز ہے، تمہارا کیریئر روشن ہوگا، تمہیں میڈم سمیہ یقیناً اچھی آفر دیں گی جاب کی، وہ مخلص لوگوں کی قدردان ہیں، مخلص رہنا۔ آگے تمہیں اتنی رخشیاں ملیں گی کہ شاید تم مجھے بھول جاؤ، لیکن میں یاد رکھوں گی۔ بس رخشی دوسری بار کسی کھلونے سے کھیلی نہیں۔ ہاں، اگر تم رخشندہ سے ملنا چاہو تو اس نمبر پر 3-4 ماہ بعد رابطہ کر لینا۔ ساتھ ایک PTCL کا نمبر تھا، وہ مڈل کلاسی، شاید تم سے مل لے، لیکن رخشی سمجھو اب نظر آئی بھی تو بس عام شناسائیوں کی حد تک ملے گی۔ آج رات تک اس روم اور تمہارے روم کی بکنگ ہے، بل ادا کیا جا چکا ہے۔ تمہارا سامان پیک کر کے ہارون صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اب وہ گھر منتقل ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا، شام تک میڈم سمیہ تم سے رابطہ کر لیں گی۔ خط ختم ہو چکا تھا اور میں رخشی کی انا، اس کی کلاس، اس کے جلووں اور نفسیات کو سوچے جا رہا تھا۔ شام تک میں اسی روم میں پڑا رہا، کمبل سے ابھی تک رخشی کی مہک آ رہی تھی۔ خیر، رخشی کی خالص مہک تو مجھ سے آ رہی تھی، جس نے اس کے اندر ڈرلنگ کی تھی، اور ایسی ڈرلنگ کی تھی۔ میں نے رخشی کے لکھے رقعے سے PTCL نمبر نوٹ کیا اور باقی خط کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ پھر اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا، اپنا سامان پیک کیا۔ لنچ کے بعد کچھ دیر سویا اور پھر لمبا غسل کیا۔ شام کے وقت میں تیار حالت میں کیفے ہاؤس میں بیٹھا، جانے کتنے دلوں پہ بجلیاں گرا رہا تھا۔ قیمتی کپڑوں اور جوتوں میں ملبوس ایک امن پسند لڑکا، جس کے نقوش عجیب کشش والے تھے۔ لڑکیاں چپ کے دیکھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میری بے نیازی مزید دل جلاتی، میں نے اسی ادھیڑ عمر شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا جو اس دن میڈم سمیہ کے ساتھ تھا۔ وہ بڑے مدب انداز میں مجھ سے ملا اور تعارف کرایا۔ اس کا نام عبید تھا اور وہ میڈم کا HR مینیجر تھا۔ وہ مجھے ساتھ لیتا ہوٹل کے باہر آیا۔ باہر ہنڈا اکارڈ شوفر کے ہمراہ منتظر تھی۔ عبید صاحب نے پورٹر سے میرا سامان منگوایا اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ ہماری گاڑی مال روڈ پر بنے ایک لیگل فرم کے آفس کے سامنے رکی۔ میں عبید صاحب کے ساتھ اندر چلا گیا۔ یہ بیرسٹر ممتاز صدیقی کا آفس ہے۔ اندر میٹنگ ہال میں 3-4 افراد کے ہمراہ شیخ عمری اور میڈم سمیہ موجود تھے۔ میں نے سب سے ہیلو ہائی کی، شیخ عمری سے حال چال پوچھا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ شیخ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر میڈم سمیہ کو ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شیخ ویسے ہی اپنی کرسی میں دھنسا بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پر تکلف چائے آ گئی۔ چائے کے بعد شیخ نے بات شروع کی۔ ہم کافی وقت سے پراپرٹی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر تاخیر کا شکار رہے۔ سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ میں زیادہ دیر پاکستان نہیں رہ سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں، اور یہاں کا سارا کام سمیہ ہی ہینڈل کرتی ہے۔ امان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوتی رہی، بلکہ وہ ہمارے 50% پارٹنر ہیں،
پھر امان صاحب کو حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ آدھے مفلوج ہو گئے۔ میڈم سمیہ کی صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں، لیکن یہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور پراپرٹی پیڈوہے والا کام ہے، تو ہمیں ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی جو مینجمنٹ دیکھ سکے اور ہمارا پارٹنر ہو، یعنی اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو۔ یہ اقبال ہے، ہاؤسنگ کے حوالے سے ان کا بھی ارادہ تھا، باقی اوور تو سمیہ ہے۔ پھر وہ مزید تفصیل بتانے لگا، میں میڈم سمیہ، بیرسٹر ممتاز اور بیگم زیبا امان۔ میں نے میڈم کی طرف دیکھا لیکن پوچھا کچھ نہیں۔ بیگم زیبا امان اللہ، اس کے بارے میں ایک بار ارسلان نے مجھے بتایا تھا۔ زیبا امان یعنی امان صاحب کی بیوی، ان کی تائزاد کزن، عمر میں ان سے کچھ بڑی تھی اور علاقے میں وڈی چودھرانی کے نام سے جانی جاتی تھی، کافی اچھی اور غریب پرور عورت۔ امان سے ان کی شادی کی اہم وجہ خاندانی زمین کو خاندان میں رکھنا تھا۔ اصل سرداری زیبا کے ابا کی تھی امان، اور اس کے والد تھوڑے بدنام سے تھے، تھوڑے عیاش مزاج۔ امان اور زیبا کی کچھ خاص بنتی نہیں تھی، ان کا ایک بیٹا 11 سال کا تھا اور مری بورڈنگ میں داخل تھا۔ ایگریمنٹ کے بعد ہم وہاں سے نکل پڑے۔ باہر نکل کر میڈم نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا اور میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک ڈیلیوری سروس جیسی وین تھی جسے اندر سے لیموزین ٹائپ سیٹ کیا گیا تھا، ایک طرف بڑی صوفہ نما سیٹ پر شیخ عمری اور دوسری طرف ایک 3 سیٹر چرمی صوفہ ایڈجسٹ تھا۔ وہاں عمان میں تو لیموزین ہے، یہاں مجھے کبھی کبھی ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں لیموزین مسئلہ بنتی ہے، اس لیے اسے بنوایا ہے، اور یہ انجینئرنگ سمیہ میڈم کی ہے۔ شیخ نے خوش دلی سے سمیہ کی تعریف کی۔ میں نے محسوس کیا کہ شیخ شوہر ہو کر بھی سمیہ سے قدرے مروب ہے۔ ڈرائیور اور گارڈ کی سیٹ اور ہماری نشستوں کے درمیان پارٹیشن تھی۔ ویسے بالی، میں متاثر ہوا تم سے، سچی بات ہے، مجھے تمہارا اتنا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو میڈم نے کہا کہ آپ پرفیکٹ ہیں، تو بات ختم۔ اپنے ان کی جان بچائی، مجھے سب بتایا ہے سمیہ نے۔ اس پر بات کر کے ماحول ہی خراب کرنا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شیخ بہت دھیمے انداز میں بات کر رہا تھا، نپے تلے الفاظ، گہری نظریں، بس یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جانو اور آپ لوگ۔ وہیں مجھے پتا چلا شیخ کافی دنوں سے یہاں پر ہے اور آج رات اسے واپس عمان جانا تھا۔ گاڑی چلتے چلتے کسی رہائش گاہ میں داخل ہوئی۔ یہ ایک قلعہ نما بند کوٹھی تھی، 3-4 گارڈز مستعد دروازے پر اور اوپر چوبرجی پر موجود تھے۔ ایک ہٹا کٹا مونچھوں والا پٹھان ہمارے ویلکم کو موجود تھا۔ کدھر ہے؟ شیخ نے بس 2 لفظ بولے اور وہ ہماری رہنمائی کرتا اندر بڑھا۔ میں نے میڈم کی طرف دیکھا تو بولیں، ایک چھوٹا سا کام تھا، سوچا لگے ہاتھوں نمٹا لیں۔ شیخ بھاری وجود کے باوجود تیز قدموں چلنے کا عادی تھا۔ پٹھان نے ایک مقفل دروازہ کھولا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ اندر بیڈ پر امان موجود تھا، ٹنگوں پر کمبل لیے نیم دراز۔ دروازے کی آواز سے اس نے شیخ کی طرف دیکھا اور دیوانگی سے اٹھا۔ تم آ گئے شیخ؟ شکر ہے خدایا۔ او پھر اس کی نظر سمیہ اور مجھ پر پڑی، مجھے تو شاید وہ پہچان نہ سکا۔ شیخ،
تیزی سے امان کی طرف بڑھا اور اس کی گرمجوشی کے جواب میں بہت مطمئن سا ہیلو کیا اور بولا، ہاں امان، کیسے ہو؟ بس کیا بتاؤں، مجھے قصور جانا ہے، شیخ سب پریشان ہوں گے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سمیہ کو کچھ غلط فہمی۔ ابھی امان اتنا ہی بولا تھا کہ شیخ نے سہارے کے لیے پکڑی ہوئی قیمتی چھڑی انتہائی زور سے امان کے کاندھے پر ماری اور بولا، نام مت لو تم سمیہ کا۔ شیخ! امان درد کی شدت اور بے بسی سے کہہ رہا، تم بہکاوے میں ہو وہ سمیہ۔ چپ کر کمینے، شیخ نے اونچی آواز میں دھاڑ کر کہا۔ عمری پلیز۔ سمیہ تیزی سے شیخ کے قریب گئیں اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، تم ودا تو رہے ہو، عمری غصہ نہیں اچھا تمہارے لیے۔ سمیہ نے شیخ کا کاندھا دبا کر کہا۔ جیسے جیسے سمیہ شیخ کا کاندھا دبا رہی تھی، شیخ کا پارا قدرے کم ہو رہا تھا۔ اس نے انتہائی تیش میں کہا، میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ میں تمہیں یہاں کتوں کے آگے ڈلوانا چاہتا تھا، جانتے ہو نا، یہی اسی گھر میں تم نے خود بھی کسی کو کتوں سے نچوا ڈالا تھا۔ امان کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ گگیا کر کچھ بولنا چاہا تو شیخ پھر غضبناک ہوا اور بولا، چپ! تم شکریہ ادا کرو سمیہ کا، جس نے تمہاری جان بخشی کی۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں یہی مروا دوں۔ تم جانتے تھے نا کہ سمیہ کے بارے میں ایک تنقیدی لفظ مجھے برداشت نہیں، اور تم گندی نظر اٹھانے لگے، اسے عام سمجھ رکھا ہے کیا؟ شیخ نے اسے لاٹھی سے ٹھوکا دیا اور اٹھ کر باہر کو نکلا، دروازے کے پاس رک کر بولا، سمیہ، تم باقی باتیں بتا دو اسے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، میڈم نے بڑی ادا سے امان کو زبان چڑھائی اور کہا، مل لیا شیخ عمری سے، ہو گئی تسلی؟ اب بتاؤ اور کس سے ملنا ہے؟ امان اللہ بس یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، پھر میڈم ہلکی سرگوشی میں بولے، سمیہ کسی کو بلاوجہ نہیں نوازتی، تمہیں زندہ رکھا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی، تم خود مرو گے امان۔ میں تمہارے خون سے کیوں ہاتھ رنگوں، جانتے ہو نا، سمیہ پلانر بہت کمال کی ہے۔ اور پھر میرا بازو پکڑ کر اس کے سامنے کیا، پہچانا اسے؟ بالی ہے۔ وہ حیران نظروں سے میری تبدیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ میرا پارٹنر ہے، تمہاری زمینوں پر، ساری زمینوں پر اس کے نام کے دستخط ہوں گے، وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی، تمہاری بیگم کی زرعی زمینیں اس کے پاس رہیں گی۔ امان کا منہ کھلے کا کھلا تھا، اور ہاں، کچھ جعلی نہیں، زیبا خاتون نے اتھارٹی دی ہمیں، وہ بھی پارٹنر ہے۔ تمہاری بیماری کے دوران ویسے بھی سب کچھ انہی کا تو ہے۔ پھر قاتل ادا سے میری طرف گھومے اور کہا، ڈارلنگ بالی، ہاؤسنگ پروجیکٹ کی پارٹی نہ ہو جائے؟ میں نے قدم بڑھائے، انہوں نے جرسی شرٹ کو تھوڑا کندھے سے کھسکایا اور کہا، یہاں بائٹ کرو نا، سمیہ کی آفر نے سواد کر دیا۔ میں بالکل پاس جا کر جھکا، بائیں طرف ان کے شانے پر جھک کر میں نے ہلکا سا بائٹ کیا اور اپنے رخسار کو ان کی گردن سے مس کیا۔ سسسسس یلفا، سمیہ نے کہا، باقی پھر نہ او اور اتھلا کر بولے، اچھا امان، چلتی ہوں۔ کیا ہے نا شیخ یہاں سے ایئرپورٹ جائے گا، اس کی فلائٹ ہے، اور میں اور بالی کسی ایسی جگہ جہاں بس ہم ہوں۔ ہائی شولڈر بائٹ نے مجھے بھڑکا دیا ہے نا۔ سمیہ کی باتوں سے امان کا بے بسی اور خیالات سے برا حال تھا، وہ تشنج کی کیفیت میں بس کانپ کر رہ گیا۔ میڈم باہر نکلیں اور میں نے دروازہ بند کرتے کرتے امان کو دیکھا، وہ غضب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔
میڈم اسے سلگا گئی تھی، میں نے نہلے پہ دہلا مارا اور اس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا، میری اس حرکت سے امان ہونٹ بھینچ کر آنکھیں بند کر گیا۔